مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ آپس میں نرم ہے اور کفار کے لیے سخت ہے، جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو افسوس معاملہ اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے ہمارے حکمران، ہماری حکومتیں، آج وہ انگریز یورپ کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں، ان کے سامنے لیٹتے ہیں، ان کے سامنے منتیں اور سماجتیں کرتے ہیں، لیکن مسلمان ممالک کے ساتھ اور اپنی حکومت کے اندر مسلمان کہلانے والے رعایا کے ساتھ، مسلمان عوام کے ساتھ آج ان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، اور وہ مسلمانوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ مسلمانوں پر کفار کو اہمیت دی جاتی ہے، یہودیوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آج ان کے لیے قوانین نرم ہیں اور مسلمان کہلانے والوں کے لیے اپنے ہی ملک کے اندر قوانین سخت کر دیے گئے ہیں۔ اسلام پہ عمل کرنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں، اور یہودیوں، عیسائیوں، مرزیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ معذرت خانہ قسم کا ہے، نرم ہے۔ ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی عظمت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج مسلمان کے اندر غیرت ایمانی نہیں رہی۔ آج مسلمان کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ جب تک صحابہ کا دور دیکھو، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیکھو، جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ نرمی کا تھا اور کفار کے ساتھ سختی کا تھا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اسلام کو عظمت اور فضیلت عطا فرماتا رہا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھو کہ ایک بڑھیا عورت بھی اگر مطالبہ کرتی ہے تو فاروق اعظم خود کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیسر و کسریٰ فاروق اعظم کا نام سن کر کانپتے ہیں، ان پر یہ ہیبت طاری ہے۔ آج ہمارا عالمیہ یہ ہے، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، کہ ایک بار پھر جرمن کے اندر، ایک بار پھر یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غیر مسلم قومیں مل کر کملی والے آقا کی توہین کر رہے ہیں اور وہ گستاخانہ خاکے تیار کرتے ہیں۔ مسلمان حکومتیں موجود ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، اسلامی ممالک بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، مسلمانی کے دعویٰ کرنے والے بھی موجود ہیں، مگر کسی اسلامی ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے، کسی حکمران کے اندر غیرت ایمانی موجود نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے، ان کا جواب دے سکے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، اس لیے کہ وہ ان سے لے کر کھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنا چاہتے، اور اسلام کے اندر اسلام کا حلیہ بگڑ رہا ہے۔ کملی والے آقا کی توہین اگر ہوتی ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اس پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، لیکن آج کوئی کلمہ حق کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، مسلمان کی عظمت تو یہ ہے کہ حق و باطل کی بات آئے تو مسلمان تن من دھن قربان کر دیتا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ کملی والے آقا کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا، اور حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے مسلمان اپنی جان تک کو قربان کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی عظمت ہے۔ آئیے آج ہم دیکھیں ہماری غیرت ایمان کدھر گئی اپنے، اور یہ یورپ، یہ عیسائی، یہ مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ کیا ان کے اندر غیرت ایمانی موجود ہے، کیا ان کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق استوار ہے، کیا چاہتے ہیں، یہودیوں کی سازش کیا ہے، عیسائی کیا چاہتے ہیں۔ اقبال بڑی دیر پہلے رویا تھا، اقبال نے کہا ہے مسلمان سن، تیرے خلاف یورپ میں سازش تیار کر لی گئی ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔
یورپ نے دیکھا کہ مسلمان کی طاقت کا راز کیا ہے، یہ کیوں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو انہیں یہ سمجھ آئی کہ اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اس نے یہ سازش کی کہ آؤ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دے، جب نبی کی محبت نہیں ہوگی پھر جو چاہے کرتے پھرو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اے مسلمان اس بات پر غور کر، یہ دعوت فکر ہے، دعوت غور دے رہا ہوں۔ آئیے حضرات، جو مضمون، جو موضوع، جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بات دور نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کملی والے آقا کے صحابہ کا ذکر کیا، صحابہ کی عظمت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت ہے، آپس میں بڑے ہی نرم ہے، آپس میں بڑے ہی نرم ہے۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں صحابہ تو آپس میں لڑتے تھے، آپس میں جھگڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں بغض تھا، کینہ تھا، لڑائیاں تھیں، جھگڑا کرتے تھے، تو ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، نبی کا فرمان ہے۔ جب رب فرماتا ہے کہ وہ آپس میں نرم تھے، لڑنے جھگڑنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، ان کے اندر حسد اور بغض نہ تھا، ایک دوسرے کی محبت ان کے سینوں میں موجود تھی، کیونکہ وہ آپس میں پیر بھائی تھے۔ ان کا پیر کملی والا تھا، وہ مدینے والے کی بارگاہ میں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ تو کملی والے آقا کے صحابہ، ان کی عظمت اور شان یہ ہے، نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، ان کے بارے میں اپنی زبان سنبھال کے بولنا، فرمایا ان کو ایذا نہ دینا، ان کو گالی نہ دینا۔ فرمایا جس نے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کو ایذا نہ دینا، تکلیف نہ پہنچانا۔ فرمایا میرے بعد وہ لوگ آئیں گے قرب قیامت میں جو صحابہ پر تنقید کریں گے، صحابہ پر اعتراض کریں گے، فرمایا ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، نہ کوئی فرض قبول ہوگا، نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ جو صحابہ پر اعتراض کرنے والے ہوں، کملی والے آقا کے صحابہ کے بارے میں زبان سنبھال کے غور کرو، ادب کی جگہ ہے، ادب کی بارگاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ صحابہ کی شان کیا ہے؟ صحابہ کی رفعت کیا ہے؟ صحابہ کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے صحابہ کو کتنے مرتبے سے نوازا ہے؟ رب نے کیا شانیں عطا فرمائی ہے؟ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری ساری زندگی کیا عمل اور عبادت ایک طرف، میرے صحابی کا ایک گھڑی کے لیے قیام کرنا ایک طرف۔ فرمایا کہ اگر تم ساری زندگی عبادت کرو، ساری زندگی حالت قیام میں کھڑے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، لیکن میرے صحابی کا ایک لمحہ کے لیے کھڑا ہونا وہ بلند و بالا ہے، تم صحابی کے قیام کا اور اس کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ صحابہ کو عظمت کیوں ملی؟ سوچو نا، صحابہ کو اللہ نے یہ شان کیوں دی؟ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر ایک مد یا ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، جو ایک مٹھی جو فرمایا دے دے، یا ایک مد، ایک کلو، ایک شیر، فرمایا اللہ کی راہ میں جو خیرات کرتا ہے میرا صحابی، اور بعد میں آنے والا کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے، فرمایا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔
احد پہاڑ جو 3.5 میل لمبا اور چوڑا پہاڑ ہے، اتنا طویل پہاڑ، فرمایا اتنا سونا بھی اگر کوئی خیرات کرے تو صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر۔ اب سوچو کہ صحابہ کی یہ شان کیوں ہے، صحابہ کی یہ عظمت کیوں ہے، صحابہ کو یہ مرتبہ اللہ نے کیوں دیا؟ نمازوں کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، حج زیادہ کیے، زکاتیں ادا کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا، مگر جو صحابی کو مرتبہ ملتا ہے نا وہ عبادت سے نہیں، صحابی کا مرتبہ ہے کملی والے کی زیارت سے، صحابی کا مرتبہ حضور کی زیارت سے ہے، کملی والی آقا کی زیارت نصیب ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، بس دیکھنے کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی، مبارک ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا پھر میرے دیکھے ہوں کو دیکھا، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے بھی مبارک، جس نے میرے کسی دیکھے ہوئے کو دیکھا، دیکھو نا جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ تو صحابی ہو گئے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعین ہو گئے، جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین ہو گئے، تو صحابہ کی شان، پھر تابعین کی شان، پھر تبع تابعین کی شان، تو یہ درجے ہیں، یہ مرتبے ہیں، یہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر فرمایا خیرکم خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں ظاہری حیات کے ساتھ تمہارے اندر موجود ہوں، یہ زمانہ سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد جو آئیں گے نا ان کا زمانہ، اس سے میرا زمانہ بہتر، پھر اس سے کم ان کا زمانہ جو میرے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے، تو سب سے بہتر زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں موجود تھے، پھر اس کے بعد صحابہ کا، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر جو یہ ہر آنے والا دور آ رہا ہے نا، ہم بہتر دور کی طرف نہیں، ہم جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہے ہیں، ہر آنے والا دور جو ہے وہ پچھلے سے کم تر ہے، اور قیامت کی طرف ہم جو جا رہے ہیں، اس لیے بہتر دور وہ تھا جو صحابہ کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو کملی والے آقا کا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم کرنی، میرا زمانہ بہتر ہے۔ اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، محدثین جب حدیث پڑھتے ہیں پھر اس میں غور کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں غور کرتے ہیں، صرف قرآن پڑھ لینا یہ کافی نہیں، حدیث کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، اس میں غور کرو۔ تو محدثین علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم کرنی، میرا زمانہ بہتر ہے۔ کرنی، کرنی میں 4 حرف ہیں، قاف، را، نون اور یا، کرنی۔ فرماتے ہیں ان 4 حرفوں میں، کرنی میں خلفائے راشدین کی خلافت کا حضور نے ترتیب بیان فرمایا۔ کرنی میں پہلا حرف ہے قاف، اور حضرت ابو بکر صدیق، صدیق کا آخری حرف ہے قاف، یہ اشارہ اس طرف ہے۔ پھر آگے کرنی میں آیا را، اور حضرت عمر، عمر میں آخری حرف را، اور کرنی میں دوسرا حرف را، کرنی میں تیسرا حرف نون، اور حضرت عثمان آخری حرف نون۔ پھر آگے کرنی میں آخری حرف یا، اور علی کا آخری حرف بھی یا۔ اللہ نے یہ ترتیب دے دی
کملی والے آقا نے ترتیب دے دی کہ خلافت اسی ترتیب سے ہوگی. اور حضرات ذی وقار یہ بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو عظمت عطا فرمائی، صحابہ اس امت میں سے سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے. صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا، صحابہ کی شان کا کیا کہنا. آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں افضل ہو جاؤں، میں فلاح پا جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں بامراد ہو جاؤں. اور لوگ اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے فہم، اپنے اپنے ادراک کے مطابق سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح ہو وہ کامیاب ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہو وہ کامیاب ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے جس کے پاس جائیداد ہو وہ کامیاب ہے، کوئی سمجھتا ہے کوٹھی والا کامیاب ہے، کوئی سمجھتا ہے کار والا کامیاب ہے، کوئی سمجھتا ہے ملوں اور کارخانوں والا کامیاب ہے، کوئی سمجھتا ہے بینک بیلنس والا کامیاب ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے جس کے پاس علم ہے وہ کامیاب ہے، کوئی سمجھتا ہے جس کے پاس ہنر ہے وہ کامیاب ہے، کوئی سمجھتا ہے جس کے پاس کاروبار ہے وہ کامیاب ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو سفیر بن جائے وہ کامیاب ہے، کوئی سمجھتا ہے جو وزیر بن جائے وہ کامیاب ہے، کوئی سمجھتا ہے جو امیر بن جائے وہ کامیاب ہے. لیکن یاد رکھو خدا کی قسم اگر کوئی کامیاب ہے تو محمد کے در کا فقیر کامیاب ہے. کملی والے آقا کے در کا فقیر کامیاب ہے، کیونکہ بادشاہاں دے نہ وزیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے، دیوے بلدے صدا، دیوے بلدے صدا فقیراں دے. بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے امیر پہلے امیر ہوتے ہیں پھر اسیر ہوتے ہیں، پہلے امیر پھر اسیر، پہلے وزیر پھر اسیر، پہلے سکندر پھر اندر. دیکھتا نہیں آپ حکومت کے اندر یہ تو روزمرہ مشاہدے کی باتیں ہیں کہ کبھی سکندر کبھی اندر، ہے نا. پہلے ذوالفقار پھر گرفتار، ہم نے دیکھا پہلے ایوب پھر ماتوب، یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے. لیکن کبھی سکندر پھر در بدر، یہ حالات ملک کے چلتے رہتے ہیں. لیکن کامیاب وہ ہے جو کملی والے آقا کے در کا فقیر بن جاتا ہے، جو حضور کا غلام بن جاتا ہے. اس کے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی، اس کے لیے آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے. تو حضرات توجہ کرنا، صحابہ کو جو عظمت ملی ہے، صحابہ کو جو شان ملی ہے، وزارت کی وجہ سے نہیں، صدارت کی وجہ سے نہیں، امارت کی وجہ سے نہیں، خلافت کی وجہ سے نہیں. صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں بیٹھنے والے تھے، میرے نبی کے در کے فقیر تھے، میرے نبی کے در کے غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے وہ صحابہ. اللہ نے عظمت عطا فرما دی، رب نے شان عطا کر دی، رب نے رفعت عطا کر دی، رب نے کمال عطا کر دیا. صحابہ کو کمال کیسے ملا؟ وہ بارگاہ رسالت میں حضور کا دیدار کرتے تھے، کملی والے آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. حقیقت یہ ہے صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، ملا تھا حق سے. یہ رتبہ عجیب ان کو، محمد کی امامت میں نمازیں تھی نصیب ان کو. صحابہ کی شان، صحابہ کی شان کیا تھی کہ کملی والے آقا کا دیدار مل گیا تھا. اب کوئی غوث، قطب، ابدال، مفسر، محدث، بڑے سے بڑا مجدد، غوث اعظم کوئی ہو، حاجی، نمازی، قاضی، قرآن کا قاری، خدا کی قسم کسی صحابی کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ بڑے بڑے غریب صحابی ایسے بھی ہوں گے جس نے ایک حج کیا، جس نے کیا ہی نہ ہو، حج نصیب نہ ہوا ہو، ساری زندگی زکوٰۃ نہ دے سکا ہو. غریب صحابہ ایسے بھی تو ہوں گے. بعد میں آنے والے 10 100 حج کرنے والے کیا صحابہ کے مرتبے کو پہنچ گئے؟
بولو نہیں. کیوں؟ صحابہ کی شان کیا ہے؟ عظمت کیا ہے؟ خدا کی قسم میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے وہ لمحات میں میسر آئے، والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کر لی، بس وہ صحابی ہو گئے. ان کا مقدر چمک اٹھا، ان کے مقدر نے یاوری کی، ان کو اللہ نے ایسی بلندی عطا کر دی کہ قیامت تک آنے والا کوئی بڑے سے بڑا ہو، رب ذوالجلال کی قسم کسی ادنا سے ادنا صحابی کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی، جنہوں نے حالت ایمان میں والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کی، حضور کے چہرے کو دیکھا. ایک بار نہیں، دن میں 5 بار، کم از کم 5 بار حضور کے چہرے کا دیدار صحابہ کرتے تھے. حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، میرے نبی کے قدموں میں آنے والے تھے، حضور کے ساتھی، حضور کے غلام، حضور کے ساتھ جہاد کرنے والے اور نمازیں پڑھنے والے، حضور کے چہرے کا دیدار کرنے والے، خلوت و جلوت کے ساتھی. حضرات ذی وقار توجہ کرنا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، رب فرماتا ہے تم بہترین امت ہو. تم بولو تو صحیح، اب تو تمہاری شان بیان ہو رہی ہے. رب فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، بہتر امت ہو. جتنی بھی امتیں آئی نا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، رب کہتا ہے سب امتوں میں سے جو امت بہتر ہے وہ امت مصطفیٰ ہے صلی اللہ. رکھل کے بولو سبحان اللہ، سارے بولو محبت سے بولو. اور میں تم بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ امت. یہ امت مصطفیٰ کی شان ہے، یہ ہماری اور تمہاری شان ہے. بہتر امت بھی اور سب سے زیادہ امت بھی، سب سے زیادہ. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری امتیں اکٹھی ہوں گی نا، ساری امتیں حشر کے میدان میں تو صفیں بنے گی، کتاریں لگیں گی، مشرق سے لے کر مغرب تک ایک صف ہوگی. کتنی؟ ایک صف، مشرق سے لے کر مغرب تک. حضور فرماتے ہیں اولین و آخرین جمع ہوں گے. جب ساری امتیں اکٹھی ہوں گی تو ٹوٹل صفیں بنیں گی 120. کتنی؟ 120 صفیں بنیں گی، ایک صف مشرق سے لے کر مغرب تک، تو ٹوٹل صفیں بنیں گی 120. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سنو، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت ہوگی. 80 صفیں. فرمایا 40 پیچھے 40 رہ گئی. فرمایا 40 صفیں سارے نبیوں کی امتیں ملا کر، ساری امتیں اکٹھی کر کے ان کی تعداد ٹوٹل 40 صفیں ہوں گی. اور حضور فرماتے ہیں ہماری میری امت 80. اور میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے 80 ہوں آگے، 80 ہوں آگے، 80 صفیں ہوگی. اتنی کثیر تعداد کے اندر یہ امت مصطفیٰ ہوگی. اور رب نے فرمایا یہ بہتر امت ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے. اس امت کی بڑی شان ہے، اس امت کا بڑا مرتبہ ہے. اب امتی آپ بھی ہیں، امتی میں بھی ہوں، امتی صحابہ بھی تھے. یہ امت بڑی شان والی، یہ امت بڑی اعلیٰ، یہ امت بڑی افضل، اس امت کا مرتبہ بڑا بلند. امت مصطفیٰ کو اللہ نے بڑے اعزاز عطا کیے. لیکن آئیے حضرات، امتی کہلاتے سارے ہیں، میں بھی امتی، آپ بھی امتی، یہ بھی امتی، وہ بھی امتی. مگر امتی امتی میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ مسلمان تو سارے بنے، امتی تو سارے بنے،
مگر کسی کو کلمہ اس کے باپ نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے دادا نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے استاد نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے پیر نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی محدث نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی مفسر نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی مفتی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی شیخ نے پڑھایا، کسی کو کلمہ داتا علی حجویری نے پڑھایا، کسی کو کلمہ خواجہ اجمیری نے پڑھایا، کسی کو کلمہ خواجہ غریب نواز نے پڑھایا، کسی کو کلمہ بابا فرید نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مجدد الفیض ثانی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ بہاء الحق زکریا ملتانی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ پیر مہر علی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ سلطان باہو نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی نے پڑھایا، کسی نے پڑھایا، مگر ایمان سے بتاؤ جن کو کلمہ مصطفیٰ کریم نے خود پڑھا، ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ، محبت سے کہو سارے بولو، ذرا صحابہ کی عظمت پہ قربان نہ جائے، جن کو کلمہ پڑھانے والے خود حضور ہو، صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، واہ صحابہ تمہارے مقدر کو میرا سلام ہو، کلمہ پڑھانے والی ذات کملی والے آقا کی ہے جنہوں نے کلمہ حضور سے پڑھا، ذرا سوچو تو صحیح، پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، ایک بار بولو سبحان اللہ، خدا کی قسم صحابہ نے کلمہ پڑھا، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر صحابہ کئی لوگ بستر اٹھا کے کلمے پڑھاتے ہیں، مگر ذرا صحابہ کو تو دیکھو، خدا کی قسم اگر کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، اذان دی تو اذان والے کو دیکھا، نماز پڑھی تو نماز لانے والے کو دیکھا، قرآن پڑھا تو قرآن والے کو دیکھا، دعا مانگی تو چہرہ والدہا کو دیکھا۔ صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، آؤ ذرا غور کرو، رب ذوالجلال کی قسم آج دنیا کے اندر اگر ہم میں سے کوئی بندہ کسی نیک عالم کے پیچھے، کسی فقیر کے پیچھے، کسی درویش کے پیچھے چند نمازیں پڑھ لے تو پھولے سے سماتا نہیں ہے، خوشی سے پھول جاتا ہے، پاؤں زمین پر نہیں پڑتے، لوگوں میں ڈنڈورا پیٹتا پھرتا، میں نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے فلاں کی زیارت کی ہے جی، میں امام کعبہ سے ملا ہوں، میں امام مسجد نبی سے ملا ہوں۔ گو اس وقت یہ صرف بات کرنا مقصود ہے، تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ کوئی کہتا جی میں فلاں بزرگ، اگر کوئی آپ میں سے آ کر یہاں پر آپ کو کہہ دے جی میں نے پیر مہر علی کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کتنے رشک سے اس کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی کہہ دے جی میں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اعلیٰ حضرت کی زیارت کی ہے، آپ دیکھنے کے لیے جھرمٹ لوگوں کا اکٹھا ہو جائے گا کہ اس شخص کو دیکھے تو صحیح وہ کیسا ہے۔ اگر آپ کسی نیک کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں تو آپ کہتے ہیں جی باقی کا تو ہمیں پتہ نہیں، مگر وہ نماز جو میں نے فلاں بزرگ کے پیچھے پڑھی ہے نا، مجھے بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، میں سمجھتا ہوں وہ قبول ہے، وہ قبول ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جن کی ہر نماز کملی والے کے پیچھے ہوتی ہے ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور کی معیت میں آپ کی اقتداء میں جو نمازیں جنہوں نے پڑھی، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ نے کیسا مقدر عطا کر دیا صحابہ کو، صحابہ کی عظمت کو اللہ نے یہ مقام دے دیا، فرمایا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، آپ کے والدہا کے چہرے کا دیدار کرنے والے، آپ کی خدمت کرنے والے، آپ کو وضو کرانے والے، آپ کے لیے مصلی بچھانے والے، کبھی آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر لے جانے والے، ان صحابہ کی شان کیا ہوگی، ان کی عظمت کیا ہوگی جو والدہا کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، جو دیدار کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو جب عظمت دینا چاہیے تو سنو قرآن کی روشنی میں اللہ نے آخری بات، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو کیا عظمت دی، کیا شان دی۔ رب قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی۔ چلو بات ختم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
رب فرماتا وہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی نا، رب کہتا ہے تاکید کر کے کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ اب اگر کوئی 14ویں صدی کا ملا صحابہ سے راضی نہ بھی ہو تو صحابہ کا کیا بگاڑے گا؟ جب ان سے خدا راضی، جب مصطفیٰ راضی، رب فرماتا میں راضی ہو گیا، اور یہ نہیں کہ ہو جاؤں گا، فرمایا راضیہ ہو گیا، ماضی کی بات ہے، میں راضی ہو گیا ہوں۔ حضرات ہر بندہ جو عمل کرتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ بولو اللہ۔ آپ جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے نا، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تصوف طریقت کے اندر رضا کا مرتبہ ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، راضی ہیں۔ اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، اے بندے تو کس طرح راضی ہے۔ یہ مرتبہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ رب، بولو بولو رب، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ رب، ہر عمل کرنے والا عمل اس لیے کرتا ہے کہ اللہ، نمازی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ، روزے دار روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ، حاجی حج اس لیے کرتا ہے کہ اللہ، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے کہ اللہ، قربانی دینے والا قربانی کیوں دیتا ہے کہ اللہ، تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن پڑھتا ہے، مفسر تفسیر کرتا ہے، محدث جو ہے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لوگ چہروں پہ داڑھی سجاتے ہیں، سنت پہ عمل، شریعت پہ عمل، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر کام جو ہم کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن حضرات ذی وقار آؤ، پوری ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کر کے کہتا ہوں، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مگر کسی کے پاس سند نہیں، سند۔ ساری زندگی نمازیں پڑھو، پڑھتے چلے جاؤ، کوئی یہ سند نہیں دے سکتا کہ رب راضی ہو گیا۔ کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ امید ہے، امید ہے، وہ بے نیاز ہے، امید ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا، مگر بندہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے راضی ہو، سند کسی کے پاس نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا مولوی ہو، کوئی بڑے سے بڑا مفتی ہو، کوئی بڑے سے بڑا ذاکر ہو، کوئی بستر اٹھا کے پھرنے والا ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، یا کسی کے پاس رضا کی سند نہیں ہے۔ لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی، کملی والے آقا کے صحابہ وہ ہیں کہ رب قرآن میں اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے نبی کے صحابہ میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے میں راضی ہو گیا۔ جب خدا راضی، اب اگر کوئی بندہ نہ بھی ہو، صحابہ کا کیا بگڑے گا؟ وہ جائے جہنم میں۔ وہ تو کہتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی، اور رب کہتا ہے صرف میں ہی راضی نہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے صحابہ بھی راضی رہے، مجھے ان کی رضا بھی چاہیے۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضا کی سند عطا فرما دی، جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ لہٰذا بندوں کا یہ کام نہیں کہ وہ صحابہ سے ناراض ہوتا پھرے، جو ان سے ناراض ہوگا وہ اپنی عاقبت اور آخرت کو خراب کرے گا، صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اس لیے چاہیے کہ جن سے خدا راضی، جن سے مصطفیٰ راضی، ہمیں بھی ان سے راضی رہنا چاہیے اور ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا